پھر زمین آسمان کو ایسے جھٹکا دے گا، ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ او میرے بھائیو بہنوں، ایسی موت مانگو اللہ سے۔ جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا، ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے، ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں لے جایا جا رہا ہے۔ ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو۔ موت ہمارے لیے راحت ہے، اللہ خوش ہو رہا۔ جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، سعد بن معاذ بڑے صحابہ میں ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے، چونکہ وہاں تو جا رہے ہیں نا، یہاں سے نکلنا ہے، وہاں تو پہنچنا ہے، وہاں تو خوشی ہے، یہاں غم ہے۔ تو ہم نے کہا، میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش سعد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے۔ ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومے، اللہ بھی خوش۔ کیا کر رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہیں؟ اس دھوکے کے گھر، اس مچھر کے پر، اس مکڑی کے جالے، اس دکھوں کے گھر، اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو؟ جاؤ اللہ کو ڈھونڈو، جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو، پھر جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو، مزے کی نیند قبر میں پوری کرو، اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ۔ کہ یا رسول اللہ، اللہ ملاقات کے شوق میں ہے۔ تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا؟ میں تو دیکھ رہا ہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے، ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا صحرا گلے میں ڈالنا ہے۔ ایک نے فتح کا جھنڈا گاڑا، قیامت تک کے لیے ذلت اس کے ماتھے کا نشان بن گئی۔ ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھایا اور قیامت تک کے لیے عزت کا صحرا گلے میں ڈال لیا۔ کیوں کہ ایک دنیا کی بازی ہارا پر اللہ کو لے کے جیت گیا، اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا۔ نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان میری جان، ماں نہیں، ابا نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، بھائی نہیں، میری جان۔ چلو میں تو آپ عام لوگ ہیں، انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان، ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، باپ کا بھی نہیں کرتا، میری جان، اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان میری جان۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، یحییٰ زکریا باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، سلیمان داؤد باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، یوسف یعقوب باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، یعقوب و اسحاق باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، اسحاق ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی۔ یہ نبیوں کا حال ہے، میرا کیا حال ہوگا؟ لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی، ایک آواز ابھرے گی امتی امتی، ایک آواز آئے گی امتی امتی، ایک دکھ بھری ایک درد بھری آواز آئے گی امتی امتی۔ سننے والے حیران ہوں گے، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا، اپنی امت کو مانگ رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی، یہ تو محمد الرسول اللہ ہیں، جھولی پھیلی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے رب میری امت۔ کون سی امت ساری زندگی شراب بیچتے رہے؟ کون سی امت ساری زندگی ڈرگز بیچتے رہے؟ کون سی امت ساری زندگی زنا کرتے رہے؟ کون سی امت ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے؟ ساری زندگی جوا کھیلتے رہے؟
آپ تو کہتے دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تمہیں میری عزت کا خیال نہ میری نسل کی قربانیوں کا خیال، میرے معصوم بچے نیزوں پہ چھڑ کے اس کے دین کے تم چند پونڈوں پہ کیا ظلم ڈھا کے آئے ہو، دفع ہو جاؤ یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال، یہ کہنے کا موقع تھا۔ میں قربان جاؤں اس نبی رحمت پہ، اس کامل اکمل نبی پہ، اس ہادی رہبر پہ، میں کہاں سے الفاظ لوں ان کی تعریف کے لیے۔ دو ہستیوں کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا، ایک اللہ، ایک اللہ کا رسول، ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں جا اللہ ان کو آگ میں ڈال دے، انہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پہ پتھر دیکھے، نہ میرا راتوں کو تڑپنا دیکھا، نہ میرا مچلنا رونا دیکھا، نہ احد میں ٹوٹے دانت دیکھے، نہ طائف میں بکھرا خون دیکھا، نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھے دیکھے۔ دفعہ دور کر دے میری آنکھوں سے، میں قربان جاؤں اس نبی رحمت پر۔ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، نہ یہاں بھلایا نہ وہاں بھلایا۔ آپ کے لیے ممبر آئے گا، میرے حبیب بیٹھو، تو آپ کہیں گے اب مجھے خیال آئے گا اگر میں بیٹھا تو یہ مجھے لے کے جنت میں نہ چلا جائے، اور اللہ کہہ رہا بیٹھو تو میں کیا کروں گا؟ میں خود زمین پہ کھڑا رہوں گا، ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا کہ اللہ تیری مان لی، میں ہاتھ رکھا ہوا ہے، لیکن میں بیٹھوں گا نہیں کہ میں اپنی امت کا آخری حساب کروا کے ہی جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا۔ آؤ بھائی، ہمارا نیا سال ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، ویسے تو جنوری بھی اللہ کا، محرم بھی اللہ کا، سورج اللہ نے بنایا تو جنوری فروری بھی اللہ کا، اور چاند اللہ نے بنایا تو محرم ربیع الاول بھی اللہ تعالیٰ کا، دونوں ہی اللہ کے ہیں، کسی نے یہ لے لیا کسی نے وہ لے لیا۔ ہم نے چونکہ چاند کا کیلنڈر بنایا تو ہمارا تو اب سال شروع ہو رہا ہے، دوڑ لگائی، اور آگے سامنے باغ تھا، کس کا؟ سب سے بڑے دشمن کا، مکے والے عتبہ بن ربیعہ۔ عتبہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور جنگ بدر میں قریش مکہ کے لشکر کا جو چیف تھا وہ اس کا باغ، لیکن زید کو کوئی پناہ نظر نہیں، وہ باغ میں گھس گئے اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا۔ تو جان کا دشمن عتبہ، لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا، کہنے لگا ہائے ہائے، طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کرتا۔ جس پر دشمن کو رحم آیا ہمیں اس پہ رحم نہیں آیا، ہم نے اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی۔ وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا اور پلیٹ میں انگور توڑ کے سجائے، جب جانے لگا تو پھر شرم اور وہ ایک حجاب درمیان میں آڑے آ گیا، تو اپنے غلام کو بلایا، عداس کا، عداس یہ لے جا وہ جو آدمی زخمی پڑا، عذاب دلانے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں، ما بعثت لعانا، میں لان تان کرنے نہیں آیا، انما بعثت رحمتا، میں تو رحمت بن کے آیا۔ اب ممبر پہ بیٹھنے والے لانتیں برسا رہے ہیں اپنوں پر۔ امت بنو، مسلمان بنو۔ اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے ہیں، ساتوں آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی۔ میرے بھائیو، یہاں کوئی آزاد نہیں ہے، موت سے لڑو، دکھاؤ، بڑھاپے سے لڑ کے دکھاؤ، غم اور دکھوں سے لڑ کے دکھاؤ، یہاں پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے، مالک جمیل کا مالک، برمنگھم والوں کا مالک، آدم کی ساری نسل کا مالک، دو پاؤں پہ چلنے والوں